مرزا انجینئر کو اسلامی نظریاتی کونسل نے گستاخ قرار دے دیا ہے، اور کن باتوں کی بنا پر اسلامی نظریاتی کونسل نے مرزے کو گستاخ قرار دیا ہے، میں کچھ باتیں آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ مرزے نے بار بار نقل کفر پر مشتمل بیانات دہرائے، بار بار نقل کفر پر مشتمل مرزے نے یہ بیان دہرائے۔ اور جنہوں نے یہ ویڈیو دیکھی ہے مرزے کی، کہ پہلی ویڈیو میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی شان اقدس کے بارے میں اس نے وہ الفاظ کے جو ایک مسلمان سوچ بھی نہیں سکتا، اور پھر اپنے وضاحتی بیان میں یہ پھر انہی لفظوں کو دہراتا ہے اور اسی انداز میں گستاخانہ لہجے میں اور اسی اپنے اندر کا جو اس کا ایک غلاظت اور اس کی بد ذہنی پر جو اس کی گندی سوچ کے وہ الفاظ اس کے عکاس تھے۔ تو اسلامی نظریاتی کونسل نے کہا کہ یہ مرزے کے نقل کفر پر مشتمل بار بار بیانات دہرانا اس کے جرم کو مزید سنگین کرتا ہے، اور بغیر مقصد کے اس نے یہ الفاظ دہرائے ہیں، کوئی شرعی مقصد نہیں تھا اس کا۔ اور اسلامی نظریاتی کونسل نے مطالبہ کیا ہے کہ مرزے نے جو نقل کفر پر مشتمل بیانات دہرائے ہیں نا، اس کو سخت سزا دی جائے، یہ سخت سزا کا مستحق ہے۔ اور یہ گرفتار ہونے سے پہلے کہتا تھا کہ مجھے اگر گرفتار کر بھی لیا نا، میں گرفتار ہو گیا تو جناب نیشنل میڈیا آپ کے سر پہ ہوگا۔ ہمارے بھولے والے مسلمان آپ بھی نہیں سمجھتے، اس کو پتہ تھا کہ اس کو جنہوں نے چھوڑا ہوا ہے وہ اس کے لیے آواز اٹھائیں گے، وہ اس کی طرفداری کریں گے، لیکن ایسا ہوا کچھ نہیں۔ اور کہتا میرے ملین میں فالور ہیں، ایک بھی نظر نہیں آیا، ایک بھی اس کے لیے نہیں نکلا، کسی ایک نے بھی اس کے لیے آواز بلند نہیں کی۔ اور ایک نام نہاد صحافی وہ دن رات اس کی طرفداری میں لگا ہوا ہے، ہر روز اس کی ایک نئی ویڈیو اس کی طرفداری میں، ہر روز اس کی ایک نئی وضاحت اور نئی جو ہے نا نیا اس کا فلسفہ ہوتا ہے۔ اور وہ پتہ اس نے ایک ویڈیو میں کیا کہا ہے، کہتا کہ مرزا گستاخ نہیں ہو سکتا، وہ گستاخ نہیں ہو سکتا، ہاں اس کے الفاظ گستاخانہ ہو سکتے ہیں، وہ گستاخ نہیں ہو سکتا۔ عقل نہیں تو موجے موجے ہیں کہ جس کے الفاظ گستاخانہ ہیں لیکن وہ خود گستاخ نہیں ہے، یہ کیسی بات ہے؟ اور ہم پاکستان کے اعلیٰ اداروں سے یہ امید نہیں بلکہ یقین رکھتے ہیں کہ جنہوں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے عاشقوں کو کلمہ پڑھنے والوں کی دل آزاری کی ہے، اس کو ضرور کیفر کردار تک پہنچایا جائے گا۔